بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے حوالے سے پوری دنیا میں اہل علم تحریریں لکھ رہے ہیں، بیانات ریکارڈ کرا رہے ہیں، بہت کچھ حضرت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے اور یہ لکھا جاتا رہے گا۔ صرف 2 دنوں کے اندر ہندوستان کے اندر صرف اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اگر اس کو اکٹھا کر دیا جائے تو کئی سو صفحات پر مشتمل ایک کتاب تیار ہو جائے، صرف 2 دن کے اندر یہ، اور آئندہ نہ جانے کیا کچھ لکھا جائے گا، کتنا کچھ لکھا جائے گا۔ بہت سے حضرات اپنے تاثرات اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم نے ہندوستان کے بعض حضرات کا انتخاب کیا ہے کہ جنہوں نے حضرت کے انتقال پر تعزیتی پیغامات لکھے یا اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ سارے حضرات کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ سارے حضرات کو اگر شامل کریں گے تو ظاہر ہے بہت وقت گزر جائے گا، تو صرف چند حضرات ہیں۔ تو دیکھیں جب حضرت کے انتقال کی خبر ملی تو کس نے کیا کچھ لکھا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں حضرت اقدس مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ العالیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں اور نائب امیر الہند ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت نے لکھا کہ حضرت اقدس پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ثانی وفات پر، اچھا یہ جیسے ہی حضرت کو انتقال کی خبر ملی اس وقت حضرت نے یہ چند سطور لکھی تھی کہ حضرت کے ثانی وفات پر ویسے تو ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں، لیکن خاص طور پر وہ سب حضرات جو حضرت سے باقاعدہ سلوک و تصوف کے سلسلے میں وابستہ ہیں، ان کی خدمت میں اور حضرت کے سبھی متعلقین کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت نور اللہ مرقدہ کو اپنی خاص رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور حضرت کے فیوز کو پورے عالم میں جاری رکھے، آمین والسلام۔ احقر محمد سلمان منصور پوری غفر اللہ۔ ایسے ہی حضرت مولانا رحمۃ اللہ کشمیری دامت برکاتہ العالیہ، حضرت نے لکھا کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ کے بارے میں اطلاع ملی، جب اطلاع ملی تو اس وقت یہ لکھا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کے بارے میں اطلاع ملی، عمر بھر ہزاروں بلکہ لاکھوں بندگان خدا کو عرب و عجم میں صلاح و اصلاح کی راہ پر لانے اور گامزن کرنے کی مسلسل محنت کرتے ہوئے بے شمار متعلقین و پسماندگان کو حکم الہی کے مطابق فیض پہنچا کر ان کو اس عالم ناپائیدار میں مالک کے سپرد ان کو چھوڑ کر تقدیر حکمت بھرے فیصلے کے مطابق آج وقت موعود پر اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عنده باجل مسمی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات دینیہ کو اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما کر بلند درجات جنت میں عطا فرمائے اور امت کو نعم البدل نصیب فرمائے اور ان کے پسماندگان اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ احقر ذاتی طور پر اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے نیز حضرت مولانا محمد ابراہیم پانڈے اور خلیفہ مجاز حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہے، یہ حضرت نے لکھا۔ ایسے ہی حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، انہوں نے یہ پیغام لکھا اور نشر کرایا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کے انتقال پر صدر جمعیت علماء ہند کا تعزیتی پیغام۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے نامور اسلامی اسکالر سلسلے نقشبندیہ مجددیہ کے ممتاز روحانی پیشوا حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں مولانا مدنی نے کہا کہ پیر صاحب کا شمار عصر حاضر کی ان قابل قدر روحانی اور اصلاحی شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق اور اتباع سنت کے پیغام کو عالمی سطح پر عام کیا۔ ان کی وفات سے عالم اسلام بالخصوص بر صغیر ایک مخلص داعی، صاحب نسبت صوفی بزرگ اور بیلوس مربی سے محروم ہو گیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ حضرت کی یہ امتیازی خصوصیت تھی کہ انہوں نے تصوف کو عملی زندگی، معاشرت اور خاندانی نظام سے جوڑ کر پیش کیا اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کو بھی دین و شریعت کے قریب لانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی تصانیف و اصلاحی بیانات ان کی دینی بصیرت اور فکری وسعت کا روشن ثبوت ہیں۔ مولانا نے حضرت سے اپنے اصلاحی اور دینی تعلق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وفات سے ذاتی خسارہ اور سخت صدمہ ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت ممدوح کی تمام دینی اور روحانی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ایسے ہی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت نے تو جو تعزیتی پیغام ریکارڈ کرایا ہے
تو اس کا عنوان ہی یہ رکھا ہے کہ میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. تو حضرت اصل سفر میں تھے دارالعلوم وقف میں، جو فقہ سے حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ پر جو سیمینار چل رہا ہے اس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو حضرت نے باتیں بتائیں کہ جب مجھے اطلاع ملی تو میری کیا دلی کیفیت ہوئی، اور میں جب بیان کرنے کے لیے گیا تو مجھ سے بیان نہیں ہو سکا وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد حضرت نے یہ بیان کیا اپنے تعزیتی پیغام کے اندر کہ حضرت کے انتقال فرما جانے کی وجہ سے اتنا بڑا خلا ہوا ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں اس خلا اور اس حادثے کی سنگینی کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. سچی بات یہ ہے کہ وہ نمونۂ سلف تھے، سراپا شفقت و محبت، عجیب دل پذیر انداز بیاں تھا، اور خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے تو وہ واللہ ایک مسیحا تھے. یہ بالکل صحیح بات ہے. حضرت نے جس طرح سے نوجوانوں کی زندگیوں کو متاثر کیا اور ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا، تو یقینی طور پر ان کو ایک مسیحا ہی کہنا چاہیے. اس نئی نسل کے نوجوانوں کو اسلام سے اور اکابر اہل علم سے قریب کرنے کا جو کام تنہا ان سے اللہ نے لیا ہے، اس کی نظیر تلاش کرنا مشکل ہے. وہ عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، ایک سند یافتہ انجینئر بھی تھے، ایک پروفیشنل بھی تھے، اور ان کی شخصیت کی جامعیت کی وجہ سے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو کام اللہ نے ان سے لیا، اور عصری تعلیم یافتہ طبقہ جس طرح ان کے ذریعے راہیاب ہوا، وہ ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہے جو اللہ کی توفیق سے انہوں نے انجام دیا. ایسے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے متعلقین اور متوسلین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کر دیں کہ کل روز محشر جب ان سے ملاقات ہو تو شرمندگی نہ ہو. وہ صالحین کے زمرے میں ہوں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اللہ ہماری بھی وہاں تک رسائی نصیب فرما دے، اور ان کے اور دوسرے اکابر کے وسیلے سے بارگاہ نبوت تک پہنچنا اور قدمین شریفین قدم بوسی بھی نصیب ہو جائے، اور اس جنت میں ہم کو بھی جگہ مل جائے جس میں یہ سارے لوگ ہوں گے. ہم بھی وہاں ان کی زیارت سے اپنے دلوں کو منور کرتے رہیں. تو حضرت نے یہ پیغام جو ہے ریکارڈ کرایا. ایسے ہی حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت کا کی جو ویڈیو ہے وہ تو وائرل ہے، بہت سے حضرات اس کو دیکھ بھی چکے ہیں. اس کی صرف چند باتیں جو ہے میں یہاں نقل کیے دیتا ہوں. یہ دارالعلوم دیوبند کے معین مدرس ہیں، انہوں نے حضرت کا جو تعزیتی پیغام یا بلکہ حضرت نے جو حضرت کے انتقال پر جو اپنا پیغام ریکارڈ کرایا، اور مختصر جو تعزیتی مجلس تھی اس کے اندر جو کچھ حضرت نے فرمایا اس کو انہوں نے تحریری شکل بھی دی، تو اسی کے چند اقتباسات میں نقل کیا دیتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند سے محبت کا یہ عالم تھا حضرت پیر صاحب کو کہ جب ہم پہلی بار زامبیا میں حاضر ہوئے تو رات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے تو ہم لوگوں کو بھی اسی وقت موقع ملتا، دیگر لوگوں کو تو سب بستگی کی صورت میں موقع فراہم ہوتا، لیکن ہمیں بلا لیا. یعنی جو اور حضرات ہوتے وہ تو صف لگانی پڑتی، اس لیے کہ بہت سے حضرات بڑی تعداد میں ظاہر لوگ جمع رہتے تھے، لیکن دارالعلوم کے جو اساتذہ تھے ان کے ساتھ بڑے اکرام کا معاملہ ہوتا. معتکف میں جب ہم داخل ہوتے تو ہمیں 1 منٹ کے لیے روک لیا جاتا اور پھر اس کے بعد بلاتے، تو پتہ یہ چلا کہ جہاں بستر کے برابر میں جگہ تھی جہاں سب اہل تعلق ملتے اور ملاقات کرتے تھے تو سب وہاں ایسے ہی بیٹھتے تھے، لیکن جب ہمیں بلاتے تو وہاں اپنا لحاف یا کپڑا بچھا دیتے کہ یہ لوگ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ہیں. تو اتنا اکرام کیا کرتے تھے حضرت پیر صاحب دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا. روزانہ یہ اہتمام ہوتا. یہ دارالعلوم دیوبند کی ان کے دل میں عظمت ہی تھی. اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے لیے دعا فرمائے، تو فرمایا کہ 30 سال سے کبھی دارالعلوم دیوبند کے تئیں دعا میں ناغہ نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا پیر صاحب نے کہ 30 سال سے میں بطور ناغہ بغیر ناغہ کیے ہوئے مستقل میں دارالعلوم دیوبند کے لیے 30 سال سے دعا کرتا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو شاید ہی کبھی توفیق ہوتی ہو کہ ہمارا جو مادر علمی ہے دارالعلوم دیوبند یا اور جو ادارے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ 30 سال سے مستقل دارالعلوم دیوبند کے لیے دعا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اچھا ان کا جو دارالعلوم ان کا جو مزاج تھا حضرت پیر صاحب کا، تو اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی بہت اچھے شاندار آدمی کی اجازت ملامت فرمانے کے سلسلے میں غور و غوض فرما رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ تذبذب کا شکار ہے تو ہم نے تائید کی کہ اچھے آدمی ہے، تو فرمایا کہ یہ عالم نہیں ہے. دیکھیں اس کا بھی خیال رکھتے تھے پیر صاحب کہ اجازت جو ہے خلافت جو ہے اس آدمی کو دی جائے جو عالم بھی ہو. پھر بعد میں عالم بننے کے بعد ان کے مجازین کی فہرست میں جگہ ملی.
یعنی جب ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے اور عالم بننے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد حضرت نے ان کو اجازت دی. عالم بننے سے جو ہے پہلے اجازت نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ جو غیر علماء ہوتے ہیں ان کے بارے میں اگر وہ تصوف وغیرہ میں لگ جائیں تو اس بات کا اندیشہ اور خطرہ رہتا ہے کہ کہیں بدعت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. بہت سے عجیب و غریب خصوصیات و صفات کے حامل تھے، بہت مطالعہ تھا، بہت پڑھنے کا مزاج تھا. ہم جیسے لوگوں کے لیے اس میں عبرت و موعظت کا سامان ہے. جب 2015 میں آپ نے جنگ میں اعتکاف شروع کیا تو آپ نے تفسیر کے لیے سورہ کہف کا انتخاب کیا جو 2 جلدوں میں طباعت سے آراستہ ہے، اور آپ نے جب اس کی تفسیر کی تو فرمایا کہ میں نے اس صورت کی تفسیر کے لیے بڑی محنت کی ہے، میں نے 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے. بتائیے، آپ اندازہ لگائیں کہ تصوف کی ایک شخصیت ہے جن کو اپنی خانقاہ میں اصلاحی پہلو پر بیان کرنا ہے، لیکن 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے. آپ کے اس بیان میں آپ کے اس بیان کے اندر عجیب نکات ہیں. تو دیکھیے حضرت پیر صاحب جو ہے بیان کرنے کے لیے کتنا زیادہ وہ مطالعہ کر رہے ہیں. ہم سب کو لوگ تو شرم سے جو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ کیا حالت رہتی ہے. جمعہ کا جو بیان ہوتا ہے یا کسی اور موقع پر جب بیان کرنے کا بھی موقع رہتا ہے تو مطالعہ وغیرہ بالکل نہیں کرتے ہیں، بغیر مطالعہ کے جا کے بیان کر دیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک فتنہ اٹھا اور فتنے کے بڑے کرداروں نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی، لیکن کبھی تنہائی کی گفتگو میں کسی کو ایک لفظ بھی نہیں کہا. یعنی اس موضوع پر گفتگو ہے لیکن کسی کی غیبت کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی حضرت کی مجلس کے اندر کسی کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں ہوتا تھا. عجیب و غریب صبر و حلم عطا ہوا تھا. جوانی ہی سے آپ شب بیداری کے شوقین تھے. آپ کے آرام کا اوسط 3 ساڑھے 3 گھنٹے رہتا. اب عمر کے آخر پڑاؤ میں آ کر لیٹنا زیادہ رہتا تھا، لیکن سونا پھر بھی نہیں ہوتا تھا. سوچیں زندگی بھر حضرت پیر صاحب جو ہے صرف 3 یا ساڑھے 3 گھنٹے سویا کرتے تھے. آپ کی ملاقات کا وقت جس میں آپ بشار نظر آتے اور رات کے نصف آخر کا وقت ہوتا تھا. اسی آداب شہر خیزی کی درازی اور استقامت نے صحت پر گہرا اثر ڈالا اور کمزوری درائی اور گردے زیادہ متاثر ہوئے. ابھی میری فون پر گفتگو ہی حضرت مولانا سلمان صاحب بھی نوری فرما رہے ہیں. 8 روز پہلے میں نے کہا ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ہمارا کام تو دعا ہی سے چل رہا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ آپ کے اہل تعلق اور ہم لوگ اور طلباء سب کو اللہ صبر جمیل دے، اور آپ کے اہل خانہ کو بھی. نیز میرے لیے بھی یہ وقت بڑا صبر آزما ہے، میرے لیے بھی دعا کر دیں. یہ حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا. بہرحال یہ چند حضرات کے تاثرات کو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان کی جو کتابیں ہیں یا ان کے جو خلفاء ہیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.